ویلکم بیک ناظرین. اس اے پی سی کو کیسے دیکھ رہی ہیں عید کے بعد جو ہونے والی ہے, اور پھر احتجاج بھی سر پہ کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عید گزرنے دیں, ہم نے احتجاج بھی کرنے ہیں. دیکھیں ان کا جو انتشاری ٹولہ ہے نا, اس نے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لی. بار بار اسلام آباد پہ الغار کرنے کی کوشش کی, پنجاب پہ الغار کرنے کی کوشش کی, کے پی سے اپنے لوگوں کو لا کے لوگوں نے ان کے لیے چھوڑ دیا. پنجاب سے ایک بندہ نہیں نکلا جس کالیں دیتے رہے, اور پھر اپنا جو لاسٹ کال انہوں نے بڑی دی اس میں بھی کوئی لوگ ہی نہیں نکلے. لوگ تنگ آ چکے ہیں, ان کی سڑکوں پہ مارے پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ, ان کے لیڈرز خود نکلتے نہیں ہیں, اور یہ لوگوں کو بیچاروں کو ایندھن بنا کے استعمال کرتے ہیں, ان کو چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں سڑکوں کے, خود سارے بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی وہ لاسٹ کال بھی ناکام رہی, ان کے تمام یہ الغار کرنا اور سر پہ کفن باندھ کے نکلنا اور تمام حربے جو ہیں, پھر انہوں نے سول نافرمانی کی جس وقت انہوں نے کال دی, تو الحمدللہ ریکارڈ اس وقت جو ہے نا وہ آیا ہمارے پاس ریمیٹنسز. تو ان کی جب تمام چیزیں فیل ہو گئی ہیں تو اب یہ چاہتے ہیں کہ باقی پارٹیز کو یہ استعمال کریں, ان کی اسٹریٹ پاور کو استعمال کریں, لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا پارٹیز جو ہیں وہ نہیں ملیں گی. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد حکومت کے مخالف مہم چلائیں گے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ان کے ایجنڈے پہ وہ نہیں چلائیں گے, جو ان کا ایجنڈا ہے نا, جو شروع عمران خان وہ اپنے ایجنڈے پہ ہی چلاتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات کا باعث تو ہے. ان کے ایجنڈے پہ وہ نہیں چلیں گے. مولانا بہت زیرک کا سیاست دان ہے, وہ یقیناً جمہوریت کے استحکام کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے ہی فیصلہ کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں کوئی اور چیز کا فوکس ہمیں نہیں کرنا, ہم نے صرف فوکس اس چیز پہ کرنا ہے. لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ وہی ہے, وہی الفاظ, وہی چیزیں, وہی بیانات, وہی گھسی پٹی باتیں. لوگ اب ان چیزوں کو باید نہیں کرتے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کام کون کر رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کیسے آ رہی ہے. معیشت میں بھی اسٹیبلٹی آ گئی, یہ تو ملک کو ڈیفالٹ پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. معیشت بہتر ہو گئی ہے. اب باہر سے ہر دوسرے تیسرے دن وفود آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اس کی بجائے کہ اس انویسٹمنٹ کے لیے یہ ساتھ دیں حکومت اور باقی تمام سیاسی قوتوں کا, عسکری قیادت کا, اور ساتھ دے کے یہ کہیں کہ ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے. اس کی بجائے ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں این آر او مل جائے, اور عمران خان کسی طریقے سے جو اس نے کی ہے ساری چیزیں وہ ان سے بری ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا, نہ ہی ہم ان کو بالکل ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں. بارہا ان کو کہہ چکے ہیں, لیکن یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس جو استعمال کرتے ہیں اس پہ ہم نہیں آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج اتنی طاقتور ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر باقی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کے قابو پا لے گی. کیا کس چیز پہ, ان کو روکنے کے لیے؟ سیاست, دہشت گردی. سیاست, جی بسرا صاحب, دہشت گردی پہ. جی بسرا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب پھر وے آؤٹ کیا ہے اس میں؟ آپ عید کے بعد پھر آ رہے ہیں سڑکوں پہ, کیونکہ آپ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سڑکوں پہ آنے کا فائنل پلان تو ہے نہیں. گورنر زیدی صاحب, آپ نے آخر میں جو سوال کیا نا وہ بہت ہی عمدہ سوال تھا. حالت یہ ہے کہ دہشت گرد, چور اور ڈاکو آزاد گھوم رہے ہیں, اور پاکستان کے معصوم بے گناہ شہریوں کو 3 سال سے خاص طور پہ پنجاب میں کرفیو لگایا ہوا ہے. کسی کے گھر کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے, ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا گیا. رمضان المبارک میں, یہ جب رمضان کا مہینہ ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ان کو گھروں میں جا کر ان کو اٹھا لیا, ان کی ماں کو اٹھا لیا, بہن کو اٹھا لیا, رات احمد نورانی کے بھائیوں کو اور ماں کو وغیرہ ان پہ تشدد کیا. بات یہ ہے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ترجیحات ان کی صرف یہ ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. پلے کو ہو گیا نا, پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلہ میلہ میلہ. عوام تو ساتھ ہے نہیں. اب یہ بیچارے, یقین مانے مجھے ترس بھی آتا ہے, میری یہ بہن ہے, یہ کس زمانے میں اچھی پارٹی تھی, پنجاب کی پارٹی تھی یہ. اب تو بیچارے یہ حالت ہے کہ جس کے نام کی پارٹی ہے وہ بیچارہ ایک اتھارٹی کا چیئرمین بن رہا ہے, اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میٹنگ میں بلا لیں کہ آؤ بھائی دہشت گردی کی میٹنگ ہے, وہاں تمہیں بٹھاتے ہیں. ان حالات میں میرے بھائی آپ کو سنجیدگی سے میں بتا رہا ہوں, اے پی سی بلائیں, بند کمرے میں نہیں, اوپن میٹنگ ہونی چاہیے, اور 10 دن 8 دن بیٹھیں, اسٹریٹجی بنائیں, کیونکہ پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, اگر یہ لوگ سنجیدہ ہوں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, اگر سنجیدہ ہوتے تو خیر ان کو یہ مسلط ہی نہ کرتے. یہ جو بیچارے
फॉर्म 47 के नमूने हैं जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था। अंदाजा करें वो लोग, कोई सदर है, कोई वजीर और आजम ये है, कोई एपीसी MLA बुला है, लेंगे, फिर कोई आप ये गवर्नर शर्त है, ना कोई रख देंगे वजीर आला है। इमरान खान को रिहा बात करो तो सुन तभी ले। हम बैठेंगे। क्या चीज? ये तो एपीसी बुला लेंगे, फिर आप ये शर्त ना रख देंगे इमरान खान को रिहा करो फिर हम बैठेंगे। मैं फिर क्या, मेरी बात सुन लें, एपीसी बुलाएं, एपीसी लाइव सेशन होना चाहिए, कोई आप बातें छुपनी नहीं चाहिए। ठीक, तमाम बलूचिस्तान के स्टेक आप होल्डर्स, शिरकत करेंगे? सुन ले पहले सुन ले। बसरा साहब बताएं, शिरकत करेंगे? मेरी बात तो सुन ले। बिल्कुल करेंगे। किस तरह करेंगे? जी, इस कि वहां जिस तरह पर इस तरह बंद सलामती कमरे- कौंसिल के उसमें की है पार्लिमानी बात तो कमेटी सुन में ले, बात सुन ले, बात मशरूत शिरकत करेंगे। जैदी साहब बिल्कुल करेंगे, किसी बंद कमरे में नहीं करेंगे। ठीक, महरंग बलोच जो वहां पर जिनके साथ जुल्म सितम हो रहे हैं, जो असल स्टेक होल्डर है बलूचिस्तान के, उनको बुलाएं। सही, आपका बात सुन लें, आप तमाम जमातों को बुलाएं, खा किसी को 10 वोट भी पड़े हैं, सबको बुलाएं अगर आप संजीदा है, बंद कमरे में नहीं। बहुत Joint बहुत session शुक्रिया। बुलाएं, शौकत बसरा तमाम हमारे साथ नुमाइंदों को मौजूद बुलाएं। थे, शजरा मनसब हमारे साथ थी, दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, दोनों की राय हमने आपके सामने रख दी। हुकूमत क्या समझती है, अपोजिशन दहशतगर्दी के मामले पर क्या राय रखती है, एपीसी बुलाने का अपोजिशन कह रही है ईद के बाद, लेकिन वो कितना मौसर होगा अगर हुकूमत उसमें शामिल नहीं है, सिक्योरिटी इदारे शामिल नहीं है, तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। और हुकूमत ने ये जो सलामती कौंसिल की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बनाया, इसमें अपोजिशन शामिल नहीं है, इसका क्या नतीजा निकल सकता है। दहशतगर्दी के मामले पर जब तक हम एक पेज पे नहीं होंगे, मेरा ख्याल से ये जो तमाम एफर्ट्स हैं इसको दोबारा करने की हमें ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि इस पे एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, एक ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जो कि बड़ी जामे हो, और इस पे हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे होना मेरा ख्याल से इसमें ज़रूरी है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने की बात।